ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومما تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دین دیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ تک، اس دین کا صرف ایک ہی نام ہے، وہ اسلام اس کا نام ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ سلامتی۔ یہ اس دین کا نام اس لیے سلامتی ہے، اسلام ہے، کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کے اوپر عمل کرے ایمانداری سے، اللہ دنیا میں بھی ان کو سلامتی کے ساتھ ان کی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں جہنم سے سلامتی اور جنت کا رستہ اللہ اس کو دکھاتا ہے۔ دین کی کوئی چیز ہے، اگر عبادات ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ وہ شرک اور کفر سے سلامتی ہے، اور اگر شریعت کا نظام، حکومت کا نظام، جس میں سزاؤں کا نظام ہے، اگر یہ بھی ہے تو اس لیے ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کی جان، مال اور عزت کو سلامتی دی جائے۔ اور اگر نشے کی چیزیں کچھ حرام اللہ نے کچھ کی ہیں تو وہ اس لیے کی ہیں کہ مسلمانوں کی عقل اور شعور سلامت رہے۔ ہر لحاظ سے یہ دین جو ہے یہ سلامتی کا دین ہے، انسانوں کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، عربی کے لیے، اجمی کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، حاکم کے لیے، محکوم کے لیے، کوئی بھی مزدور ہے، خادم ہے، مرد ہے، عورت ہے، میاں ہے، بیوی ہے، اگر اللہ کے دین کے اوپر وہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سلامت رکھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، اس لیے اس دین کا نام ہے دین اسلام۔
عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دین اللہ نے دیا یہ صرف انسانوں کی سلامتی کا دین نہیں ہے. اب یقین مانیے انسانوں کے علاوہ جنوں اور جنوں کے علاوہ جو جانور انسان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں رہتے ہیں یہ ان جانوروں کی بھی سلامتی کا دین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو عرب کا معاشرہ تھا اس قدر خطرناک لوگ اور اس قدر خطرناک ان کے کارنامے تھے. جانوروں کے بارے میں کوئی سوچنا تو دور کی بات ہے، کوئی غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی اگر کوئی انسان ظلم کر رہا ہوتا تو کوئی روک نہیں سکتا تھا. کوئی انسان اپنی غلام اور لونڈی کو سامنے کھڑا کر کے تلواروں سے چھری کے ساتھ ایک ایک حصہ اس کا الگ کرتا تو پاس سے گزرنے والا روکتا نہیں تھا. وہاں تو انسانوں کے بارے میں کوئی روکتا نہیں تھا، جانوروں کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظلم اور زیادتی کو روکنے والا ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام اتار کے جانوروں کو بھی سلامتی کی ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی ظلم نہ کرے، کوئی زیادتی نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عربوں کا یہ عام طریقہ تھا کہ جانور جو تھا نا یہ جانوروں کو لڑاتے آپس میں، ان کے لیلے پیڈو اونٹ وغیرہ، اور لڑانے کے بعد اگر کسی جانور پہ ان کو غصہ آتا، حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ جانور کو غصہ اس طرح کرتے، کئی دفعہ تو یہ کرتے کہ چھوٹا موٹا غصہ ہوتا تو جانور کی پوچھل جو دم تھی نا یہ گھوڑے کی یا یہ بکرے چھترے کی یہ کاٹ دیتے تھے. بس اس جانور کو اتنی سزا ہی کافی ہے کہ اب اس کے اوپر مکھی بیٹھے گی، مچھر بیٹھے گا، اب یہ اٹھا نہیں سکے گا. یہ تو مکھی مچھر جو اٹھانے کے لیے یہ اپنی مورچھل کو، اپنی جو یہ دم ہوتی ہے اسے استعمال کرتے ہیں جانور. اور اسی طریقے سے کئی دفعہ کئی زہریلے جانور کاٹنے والے اڑنے والے جانور کے اوپر بیٹھتے ہیں، یہ بتارا اپنی دم سے اس کو پیچھے کرتا ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کئی جانور آ کے جانور کے اوپر بیٹھ کے آ کے اپنی چونچ کے ساتھ اس کا خون پیتے رہتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں. یہ بیچارہ اپنی دم کے ساتھ پیچھے کرتا ہے. یہ جانور کو یہ سزا دیتے کہ اس نے چونکہ میری بات نہیں مانی اس کی دم کاٹ دو. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جانور کو جب غصے میں مارنا چاہتے تو جانور کو لے کے کوئی ڈنڈا یا لوہے کا راڈ لے کے جانور کے منہ کے اوپر مارتے تھے. اور کئی دفعہ زیادہ غصہ ان کو جب آ جاتا تو جانور کو لے کے جانور کا مسئلہ کرتے، اس کی آنکھیں چھری اور خنجر کے ساتھ نکال دیتے، اس کے ہونٹ چیر دیتے، اس کے کئی دفعہ بازو کاٹ دیتے، اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے. اسی طریقے سے بھی کرتے. اور کئی دفعہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ غصے میں آ کے جانور کو ایک قلعے کے ساتھ باندھ دیتے. بس باندھنے کے بعد پہ کوئی پانی نہیں، کوئی پٹھے نہیں، کوئی چارہ نہیں، بس جانور تڑپ کے سسک کے مرتا تھا. اور کون روکنے والا تھا؟ کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا. اور اگر جانور کے اوپر خوش ہوتے تو خوشی میں بھی جانور کے اوپر ظلم ہی کرتے. جانور کے اوپر بڑے خوش ہوئے ہیں اپنے کسی جانور کے اوپر، گدھے کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر، تو سرخ سلاخ کر کے سریا جو ہوتا ہے اس کو آگ کے اندر سرخ کر کے اس کے منہ کے اوپر کوئی نہ کوئی جانور، کوئی چیز، کوئی لائنیں بناتے. یہ جی خوشی کے ساتھ یہ جانور بڑا اچھا ہے، اور لال لوہے کے ساتھ اس کے منہ کے اوپر پھیرتے تھے، وہ لال کر کے اس کو. اور کھیل میں تو ان کا کام ہی عجیب و غریب تھا کہ جانور کو کئی دفعہ سامنے باندھنے کے بعد جانور کو کہتے چلو بھائی اب اس کی آنکھ کو نشانہ بناتے ہیں تیر کے ساتھ اور نیزے کے ساتھ. اس کے کان کے اندر دیکھیں داخل ہوتا ہے کہ نہیں، دور سے کس کا تیر اس کے کان کے اندر داخل ہوتا ہے، کس کے تیر کے ساتھ جو ہے نا اس کا پیٹ پھٹتا ہے، یہ دیکھتے ہیں. یہ جانور کو سامنے رکھ کے وہ اس طریقے سے جانور کو، یہ جی کھیل ہے ہمارا. ہمارے بھی آج کل یہ یورپ کے جو بڑے پڑھے لکھے بنتے ہیں
اور میرے تو خیال میں لوگ یورپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اس کائنات میں اتنے ذلیل اور گندے اور ظالم انسان کوئی نہیں ہے. یاد رکھے چند چیزیں جی، کسی کا حق نہ مارو، کسی کا یہ نہ کرو، اور وہ بھی فضول ہے. بس ساری دنیا کا ظلم اور زیادتی اور گناہ اور شرک اور کفر اور ہر قسم کی زیادتی وہاں ہوتی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو یہی نظر آتا ہے جی وہاں پیسے بڑے ہیں. بس یہ آج کی بات ہے. اسپین کے اندر کھیل ہوتا ہے، جانور کو سامنے بیل کو لے کے آتے ہیں اور نیزوں کے ساتھ اس کو مارتے ہیں. یہ کھیل ہے ان کا. اور جانور کو جس وقت ذبح کرنا ہوتا، عرب کے جو لوگ تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ کہتے تھے جانور کا آج خون پینے کو دل کر رہا ہے. وہ سوا لے کے جانور کو مارتے، سوا باہر نکال کے جب اندر سے فوارہ نکلتا خون، اس کے اوپر منہ رکھتے اپنا، اور منہ کے ساتھ وہ خون پیتے، اور دوسرا بھی پیتا اور بتاتے لو جی ہم نے خون پیا ہے. اور مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے یہاں ایک عجیب بات دیکھی کہ مدینہ کے لوگوں نے جانور رکھے ہوئے تھے، تو کسی کو گھر میں اس کی بیوی نے کہا کہ گھر میں تیل کی کمی ہوگی یا گھی کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں ٹھہرو. ابھی وہ گیا باہر، اس کا دمبا کھڑا ہے، اس نے چھری تلوار کے ساتھ اس کی ساری لاٹ کٹ کے اندر لے پھڑ. جانور زندہ ہے، اس کی لاٹ جو تھی نا وہ ساری کٹ کے دمبے وغیرہ کی، وہ اس کے ساتھ وہ گھی کا کام کرتے. ان کو نہیں پرواہ اس بات کی کہ جانور کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ زیادہ مہمان آ جاتے تو جا کے اونٹ کو بٹھاتے، بڑی چھری کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ اونٹ کے کوہان کو چیر کے لے کے آ جاتے زندہ کو. اور کئی دفعہ فرمائشیں بھی کرتے یار تم مجھے اپنے اونٹ کے کوہان کی تو کھلاؤ، میرا دل کرتا ہے اس کی گوٹیاں اور گوشت کھانے کو. تو وہ کوہان ایسے جان. اور کئی دفعہ مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام آئے تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جانور کھڑا ہے تو گھر میں مہمان آیا، مہمان کہتا ہے میں نے مہمان ایک ہے یا دو فرض کریں، وہ کہہ رہے جی میں نے دستی کا گوشت کھانا ہے. انہوں نے کہا اب پورا بکرا کون ذبح کرے، اس طرح ہے گئے زندہ جانور کی پوری ٹانگ کاٹ کے دستی وہ اب کاٹ کے باقی 3 رہ گئی، وہ خون بہتا رہا، پرواہ نہیں، پتہ نہیں مریا زندہ ہے. وہ کاٹ کے آ کے لے کے اس مہمان کو کھلاتے. اور کئی دفعہ ان کی ران جو تھی اس کی ضرورت پڑتی تو ران بھی زندہ جانور کی کاٹ کے آ کے وہ اندر لے آتے تھے. یہ جی ایک طریقہ ہے. اور پھر ایک اور ان کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں کوئی آیا ہے تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا گھر میں آیا کوئی اس طرح کرو، اس نے کہا جانور کو پکڑا ہے، وہ لیلا ہے، وہ بکرا ہے، وہ چھترا ہے، اس کو پکڑ کے آ کے یہ اوپر والی جو جلد ہے کھل، چھری کے ساتھ اس کی کھل اتارنی ہے ساری، اندر کی کوئی رگ نہیں اس کی کاٹنی. ایک ان کا یہ طریقہ تھا کہ کاٹ کے دیکھو جی کتنی دیر تڑپتا رہتا ہے، وہ بڑے خوش ہوتے تھے، دیکھو جی جانور تڑپ رہا ہے. اور قرآن مجید نے جس وقت جانوروں کے یہ حرمت کے بارے میں بات کی ہے تو اللہ پاک نے یہ بات کہی وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ. اور کئی دفعہ کہتے اچھا جانور لیا یار پھاڑ کے لیا، رسی کے ساتھ تو ادھروں رسی کھینچ میں ادھروں کھینچنا، تو اس کا سا بند کر کے اس کو مار کے ذبح کرتے تھے. سا کٹ کے مارتے تھے جانوروں کے ساتھ. اور کون روکنے والا تھا اور کون ٹوکنے والا تھا؟ کوئی نہیں تھا. وَالْمَوْقُوذَةُ قرآن مجید نے دوسرا کہا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جانور کو لا کے لے آ بھائی یہاں سوٹا پھاڑ، تم ہی سوٹا پھاڑنا، میں کٹ کے جانور کو مار کے اس کا دماغ پھینک کے جانور کو مار کے ذبح کر کے. یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے. وہ کہتے تھے لو اگر اس کا خون نکال دے تو خون تو طاقت ہوتی ہے ساری، اس لیے ہم نے اس کا خون نہیں نکالنا، اس کو ویسے ہی کٹ کے مار کے سا بند کر کے اس کا. وَالْمُتَرَدِّيَةُ قرآن مجید نے سورہ مائدہ کے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ کئی دفعہ ہوتا کہ اچھا گھر میں کوئی ہے ذبح کرنے والا نہیں، جانور کو لے کے کوٹھے پہ زنانی عورت جاتی یا مرد، اتوں جانور نو سٹ دے سیدھا تھلے جانور کے ٹوٹے ہو جاتے اور گھر والے پکا لیتے. اس کو کہتے ہیں متردیہ، کہ گرا کے جانور کو اوپر سے مارا گیا. یہ ان کا طریقہ تھا. اور عام طور پہ وہ جانور کو لیتے
اور اس کو کوئی چھوٹا جانور ہوتا تھا, ککڑی وغیرہ جو ہوتا ہے, اس کو لے کے پکڑ کے اس کا نا زور سے نا 2 نوجوان جو منڈے تھے نا, تگڑے چھوٹے چنگے, کھچ کے تھے, اس کی زندہ ہی گردن اس کی وجود سے الگ کر دیتے تھے. کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. جانوروں کے اوپر اتنا ظلم, اتنا ظلم. اور کبھی ان کو کبھی بارش کی ضرورت ہوتی تو وہ کسی جانور کو لے کے نا, گائے وغیرہ کو یا چھوٹی بکری وغیرہ, بکری یا پیڑ وغیرہ کو لے کے جو سینگوں والی ہوتی, اس کے سینگوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کے بن کے اس کے اوپر چنگا ٹیر لگا کے, اور اگر گائے ہوتی تو اس کی دم کے ساتھ وہ لکڑیاں باندھ کے کٹ کے اس کو لے کے جا کے پہاڑ کے اوپر جا کے پھر اس کو سر کے اوپر جو لکڑیاں اس کو بھی آگ لگا دیتے, اور جو دم کے ساتھ ان کو بھی آگ لگا دیتے. یہ وہ پتہ کیا کہتے تھے, ابھی دیکھنا اللہ کو ترس آئے گا, اللہ بارش برسائے گا. یہ جی ایک طریقہ ہے جی بارش حاصل کرنے کا. اور نیکی کے کام بھی جس وقت کرتے تھے, اس میں نیکی کے کام جب کرتے تو اس وقت کیا, پھر جانور کے اوپر ظلم کرتے تھے, اور کوئی نہیں روکنے والا تھا. یہ دین اسلام آیا تو اس نے روکا. یہ نیکی کے کاموں میں کیا کرتے کہ جس وقت کوئی مکے کا بڑا نواب فوت ہوتا نا, وہ فوت ہوتا تو اس کی قبر کے اوپر قبر بناتے, قبر دفنانے کے بعد, اور وہاں قلعے باندھ کے نا, لمبے لمبے قلعے چنگے تگڑے لگا کے, تو اونٹ کو یا گائے کو یا جانور کو اس کے ساتھ کٹ کے باندھ دیتے تھے, اور کوئی پانی نہیں, کوئی پٹھے نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہاں تک کہ جس وقت وہ چیختا تھا, اونٹ تڑپتا تھا, تو مکے کے لوگوں کو نیند نہیں آتی تھی, اور وہ لوگ کہتے تھے دیکھو جی رو رہا ہے اونٹ, ہمارے غم میں اونٹ بھی رو رہا ہے, ہمارے ابے کے تائے کے چاچے کے غم میں, نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ کے نام پہ جانور عام طور پہ ذبح تو کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی اللہ کے نام پہ ذبح کرتا تھا, زیادہ انہی کے نام. ما جعل اللہ من بغیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ. ایویں جانوروں کے نام بغیرہ, صابہ, وسیلہ, یہ نام رکھ کے, ہام رکھ کے جانور غیر اللہ کے نام کے چھوڑے ہوئے تھے. اور کئی بندے جب فوت ہوتے تو اس وقت یہ کہتے کہ میں مر جاؤں, اے میرے پترو, میں نواب ہوں, بڑے اونٹ ہیں ہمارے, ہزاروں بکریاں ہیں, میں مر جاؤں تو فلاں اونٹ کے نام پہ اس کی, جہاں وہ فلاں بت کے نام پہ جہاں وہ بت رکھا ہوا ہے نا, بت کے پاؤں میں 100 اونٹ تم نے ذبح کر کے آ جانا ہے, کو کھائے کو نہ کھائے چھڈو, بس نہ پتہ لگ جائے کہ ایک باری خاندہ فلاں خان سا فوت ہوئے نے تو, اور 100 اونٹ جڑے نے ذبح کر کے گئے نے. کون روکنے والا تھا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, آپ آئے تو آپ نے یہ روکا سب سے پہلے کہ وہ جو غصے میں بات تھی نا, کہ غصے میں آ کے جانور کو منہ کے اوپر مارنا, سب سے پہلے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے منہ کے اوپر جانور کو مارنے کو حرام کرا دیا, کہ آج کے بعد قیامت تک کوئی جانور کو منہ کے اوپر نہیں مارے گا, اور کوئی جانور کو قلعے کے ساتھ باندھ کے نہیں مارے گا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ نے فرمائی یہ بات, فرمایا پرانے ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا, تو نماز کے اندر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی. میں نے جہنم کے اندر ایسے دیکھا کہ ایک ایسی بھی عورت جہنم کے اندر, اس کو ساری آگ لگی ہوئی تھی, سارے وجود کو آگ لگی تھی, پٹاخے مار رہی ہے آگ, اس کے وجود کے چیتڑے اڑ رہے ہیں. یہ کون عورت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس نے, اس کے گھر میں کوئی بلی جانور وغیرہ آ گیا, کوئی چیز اس نے گرا دی ہوگی, اس نے کسی طریقے سے اس کو پکڑ کے نا بلی کو کلی کے ساتھ باندھ دیا, تو کھولا نہیں, مر مر کے مر گئی بلی. پھر میں پانی دا گھٹ نہیں دیتا, میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں جس نے جانور کو ایسا کیا تو یاد رکھے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو ساڑا جائے گا. اور مسئلہ کرنے سے کہ کوئی کسی جانور کا مسئلہ نہ کرے. اور یہ جو پیار کے ساتھ جانور کو وہ لویا لال کر کے سریا اس کے منہ کو اوپر لگا کے اوپر کھیل اور کوئی گول کوئی دانا کوئی جانور بناتے تھے خوشی میں. نبی علیہ السلام مدینے میں ایک دن جا رہے تھے, حدیث میں آتا ہے آپ نے دیکھا
ایک گدھا ہے تو گدھا بڑا خوبصورت، گدھا جانوروں میں جانور خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس کے منہ کے اوپر لائنیں وہی لگی ہوئی تھیں، کس نے لویا لال کر کے نہ لائنیں لگائی ہوئی تھی اس کے طرح طرح کی۔ کائنات کے امام نے پوچھا جس نے یہ کام کیا ہے، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، بے شک گدھے کوئی کیوں نہیں کی، لعنت ہے اللہ کی جس نے جانور کے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کھیل مدینہ میں، ایک دن نبی علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے، آپ مدینہ میں جا رہے تھے تو وہاں نا کچھ نا مدینہ کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے ایک ککڑی باندھی ہوئی تھی وہ قلعے کے ساتھ، اور پیچھے کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں تیر تھے، وہ تیر کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، لو بھائی دیکھتے ہیں جی اس کی آنکھ کو نشانہ لگتا ہے کہ نہیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں جس نے آج کے بعد جانور کو رکھ کے اس طرح نشانہ بنایا، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو ذبح کرنے کا جو طریقہ تھا کہ چپ کر کے جتنا جانور ہے نا اس کی اتنی لاٹ اتار لاؤ، اس کی چکی اتار لاؤ، اس کا کوہان اتار لاؤ، ایک اس کی ٹانگ اتار لاؤ۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ جانور جو ہے، زندہ جانور کی کوئی چیز بھی اگر اتار کے اس کو پکائی جائے، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں وہ حرام ہے چیز۔ بس آج کے بعد قیامت تک کوئی جانور زندہ کی کوئی چیز اگر کاٹ کے کھاتا ہے، اس کے گوشت میں سے اگر کاٹ کے کھاتا ہے، تو میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں یہ حرام ہے قیامت تک کے لیے۔ آج کے بعد کوئی جانور کسی کی کوہان یا لاٹ یا کوئی بھی اس کا چکی وغیرہ اس کو کاٹے گا نہیں ہے، نہ اس کے گوشت کو کاٹے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، فرمایا وہ جو عرب کے لوگ کرتے تھے نا، کیا کہ جانور والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ، کہ جانور کو لو جی سوٹوں کے ساتھ مار مار کے نا اس کو ہم نے مارنا ہے، اس کا ہم نے خون نہیں نکالنا، خون بڑا جی طاقتور ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ کائنات کے امام نے سب سے پہلے اللہ نے کیا قرآن مجید میں یہ منع کر دیا کہ جو آدمی بھی جانور کو سوٹے کے ساتھ مارے گا یا اوپر والی جگہ سے نیچے گرائے گا یا جانور کا ساک اٹھ کے مارے گا، کائنات کا رب کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں حرام بتائیں نا، تو حرام کے اندر یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی جانور کا گلا کٹ کے نہ مارے، کوئی سوٹے نہ مارے، کوئی جانور کو اوپر سے گرا کے نہ مارے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے اسے بھی منع کر دی۔ پھر بارش کا جو طریقہ ہے ان کا کہ وہ جانور کو لے کے اس کی دم کے ساتھ لکڑیاں باندھ کے آگ لگا دینا، جی اللہ کو ترس آئے گا دیکھنا اس کی آگ بجھانے کے لیے اللہ بارش، شریعت نے بارش کے لیے اپنا طریقہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ بات کہی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور لوگوں اگر بارش نہیں ہوتی سارے مل کے اللہ کے سامنے معافیاں مانگو، استغفار کرو، کسی جانور کی دم کے ساتھ لکڑیاں باندھ کے اس کو نہ مارو، یہ آگ نہ جلاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک تو طریقہ، ایک تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ قوم اللہ سے استغفار کرے، معافیاں مانگے، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کرتے تھے، اپنے صحابہ کو لے کے آپ باہر چلے جاتے، وہاں نماز استسقاء پڑھتے، اور بارش نہیں ہو رہی اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کے سامنے جھکو اور چک کے ترلا کرو، لو بادشاہ ہم کھلے میدان میں آ گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ایک تو ہی ہمارا آسرا، مالک و مشکل کشا، حاجت روا تو کلا ہے، تیرے علاوہ کوئی، یہ ہم تیرے سامنے، تیرا نبی محمد بھی چکتا ہے، سب چکتے ہیں، بارش کر دے۔ بارش کرنے کا بھی اختیار کسی نبی پیغمبر کے پاس نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے پاس ہے، یاد رکھو۔
شریعت نے یہ طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ نہیں کہ آپ کیا جانور بیچارے کو اس کو آگ لگا کے کہنا. ہمارے ہاں کئی آج سے تقریباً 40 سال پرانی بات ہے, یہاں ایک پیر صاحب سے وہ ایک اپنی کرامت دکھاتے تھے. دیکھو جی جانور ہے نا, میں جانور نو اوتے رکھ کھلار کے آواں گا, ویکھیا جے کنا پڑکدا, یہ کرامت ہے. وہ پتہ لگا کہ جانور کے اوپر گندک مل کے اس کو دھوپ میں جب کھلارتے نا تو دھوپ کی وجہ سے وہ گندم جو تھی نا وہ آگ لگ جاتی, اور پیر صاحب کہتے دیکھو جی میری کرامت ہے, کوئی آگ لگ گئی ہے. یعنی ایسے اتنے ذلیل اور غیرت سے عاری لوگ بھی مسلمانوں نے ان کو بھی پیر بنایا ہوا ہے. پھر نیکی کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی, اللہ کے علاوہ یاد رکھیں قبر, کسی کی قبر کے اوپر کوئی جانور ذبح کرنا تو دور کی بات ہے. ہماری شریعت نے قبر کے اوپر پکی اینٹ لگانا بھی منع کر دیا. پکی ایک تو دور کی بات ہے, صرف جس وقت مردے کو دفنایا جائے اس کے بعد پانی چھنکے, اس کے بعد دعا, اور اس کے بعد کوئی نہیں, زیادہ مٹی بھی نہ ڈالی جائے, اس کے اوپر کوئی ہار پھول بھی نہ ڈالا جائے, اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی چیز لا کے ذبح نہ کی جائے. جو عرب کرتے تھے جی اپنے ابے کی قبر کے اوپر اونٹ ذبح کرتے, وہ اونٹ باندھ دیتے تھے, اونٹ روتا رہتا, رو رو کے مر جاتا. اللہ کے نام, یہ بات سن لیں, اللہ کے نام کی بھی چیز کسی قبر کے اوپر جا کے نہیں دی جا سکتی. قبر کے اوپر جب کوئی چیز دی جائے گی تو اس وقت یاد رکھنا وہ چیز حرام ہو جائے گی. اور قرآن مجید نے اس لیے یہ بات بھی کہا, ما جعل اللہ من بغیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلہ. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کے یہ بحیرہ, صاحبہ, وسیلہ, یہ جانوروں کے نام رکھے. جی یہ اونٹ ہے, اس کا پہلا بچہ ہے, یہ ہو, یہ اونٹنی ہے, اس کی پہلا بچہ ہو, بعد میں بچیاں ہو, یہ اس قسم کے, بعد میں مؤنث جانور دے, پہلے مذکر دے, اس قسم کے اپنے پاس سے گپے. اللہ نے کہا یہ کوئی بات نہیں, تمام جانور اللہ کے ہیں, اللہ کے نام پہ ذبح کرو جب بھی کرنے ہیں تم نے. بلکہ حدیث کے اندر ایک عجیب واقعہ آتا ہے, ہلیت الاولیاء بڑی ایک مشہور کتاب ہے, یہ بھی حدیث کی ایک کتاب ہے, کہ 2 آدمی کسی جنگل سے جا رہے تھے, گزر رہے تھے دونوں. جب جنگل کے درمیان میں گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے ایک بت کھڑا کیا ہوا ہے. یہ 2 نوجوان ادھر سے گزرنے لگے, انہوں نے کہا ادھر آؤ, یہ ہمارا بت ہے, اس کے نام کی کوئی چیز چاڑ کے جاؤ. وہ دونوں کہنے لگے جی ہم تو اللہ کے نبی کو, پرانے نبی کو ماننے والے تھے. وہ یہ نبی علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے. ہم تو نبی کو مانتے ہیں جنہوں نے ہمیں غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دینے سے منع کیا. حدیث میں آتا ہے انہوں نے کہا قرب لو ذبابا, ایک مکھی کیوں نہ چاڑ کے جاؤ کہ ورنہ قتل کر دیں گے, تلواراں ویکھو ہماری. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ڈر گیا, اس نے کہا اچھا لیاؤ. اس نے مکھی پاڑ کے بت دے پیر اتنے رکھ دیتی, بت دے اتنے چاڑ دیتی. انہوں نے کہا چل تو جا. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی اس نے غیر اللہ کے نام پہ چاڑی, اللہ نے جہنم کے اندر ابدی داخل کر دیا, اور کبھی جہنم سے اس کو نکالنا ہی نہیں جس نے غیر. اور مکھی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور جس نے پیدا کی ہے اس کے نام کی دی جا سکتی ہے مکھی. اور ایک دانہ, ایک ذرے کا بھی مالک جو ہے اللہ ہے, جس نے پیدا کیا ہے جس صرف اس کے نام کا دیا جا سکتا ہے, دوسرے کے نام کا نہیں. انہوں نے اس کو کہا چل تو جا, مکھی چاڑی تو جا. ہاں بھائی. دوسرے نے کہا بھائی میں مکھی نہیں چاڑنی, اللہ تبارک و تعالیٰ دی مخلوق ہے, اللہ نے پیدا کیا, میں اللہ کے علاوہ کسی اور. نے کہا قتل کر دیں گے, نے کہا کر دیو. انہوں نے تلواریں ماری اور اس کو تلوار مار کے نا اس کو نیچے زمین پہ گرایا, اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر دی. پھر وہ سوچنے لگے کہ یہ 2 کٹھے آ رہے تھے کہ یہ کسی بڑے تگڑے قبیلے کے کیوں نہ ہوں. وہ بندہ جو آگے جا رہا ہے انہوں پھڑو, اور جس نے مکھی چڑھائی تھی
اس کو پکڑ کے واپس لے کے آئے. انہوں نے کہا مت جا کے 10 سے 12:30 سے مسئلہ بن جائے, اس کو بھی ٹوٹے ٹوٹے قتل کر دو. کائنات کے امام نے فرمایا اور جس نے مکھی چڑھائی تھی وہ جہنم میں چلا گیا, جو مکھی سے بچا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں چڑھاتی, اللہ نے دائمی جنتی اس کو قرار دے دیا. اور عربوں میں یہ عام تھا, فلانے بت کے نام کے جی اتنے ککڑ کرنا, پرانے بت کے نام کے اتنے اونٹ کرنا, فلانے بت کے نام کے اتنے. جانوروں کی تو سننے والا ہی کوئی نہیں تھا. یہ دین اسلام جس وقت اترا اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے اوپر, تب پتہ چلا ہے وہ جانوروں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے, ورنہ تو کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو یہ بات کہی, فرمایا میری بات سنو, تم جس وقت سفر پہ جاتے ہو نا تو میری بات دھیان سے سننا, رستے میں کوئی کوئی جڑی بوٹیاں وغیرہ آئیں تو جانور کو تھوڑی دیر نہ کھڑا کر کے اس کو چار لینے دیا کرو. میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ, کہ جانور کو جب آیا بوٹی آئی تو اس کو نہ پجاؤ نہیں, اس کو تھوڑی دیر نیچے اتراؤ, اس کو کھانے دو, کو کھا لے. لیکن جس وقت یہ ہو کہ پتہ ہو کہ موسم بڑا نہ چاڑا ہے, کسی قسم کا کوئی شے نہیں ہے, جلدی نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی لے چلو تاکہ کوئی جانور بھوکا نہ مر جائے. اور میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ, کوئی جانور نہ بھوکا مر جائے. یہ جانوروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی ہدایات دیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر ایک دن نبی علیہ السلام آپ آئے, وہاں جہاد کے گھوڑے جو تھے نا وہ بندھے ہوئے تھے مجاہدین کے, صحابہ بھی وہاں کھڑے تھے. نبی علیہ السلام آئے, کائنات کے امام نے اپنے اوپر سے وہ چادر جو لی ہوئی تھی, میں صدقے جاواں محمد رسول, آپ نے اپنی چادر کو اتارا اور کوڑے جو تھا نا ان کے منہ صاف کیے اپنی چادر کے ساتھ محمد رسول. اس صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ چادر اوپر لینے والی اور کوڑیوں کو منہ صاف کر رہے ہیں, منہ ادھر پھیر رہے ہیں ادھر پھیر رہے ہیں ادھر پھیر رہے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے رات کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو کوڑے ہیں نا وہ جو رکھے ہوئے ہیں, اے محمد ان کا خیال بھی رکھا کرو. اللہ نے کہا کائنات کے مالک نے, کیوں کوڑے کا رب بھی تو اللہ ہے نا, اور محمد رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے آپ اپنی چادر کے ساتھ ان کے منہ جو تھے نا وہ صاف کر رہے تھے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک دن دیکھا گیا کہ آپ کے اونٹ تھا تو اس کو نہ کوئی خارش وغیرہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سونے نبوت والے ہاتھ کے ساتھ تیل لے کے اس کی مالش کر رہے تھے. یہ اللہ نے حکم دیا ہے ان جانوروں کا خیال رکھنے کا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ بھی سنایا. آپ نے فرمایا لوگو تم سے پہلے پرانے امتیوں میں سے, پرانے کسی نبی کے امتی میں سے ایک امتی جا رہا تھا, گزر رہا تھا. تو جب یہ جا رہا تھا نا تو بڑی تپ تھی, بڑی ایک جگہ رستے میں لوگوں نے کنواں بنایا ہوا تھا. تو یہ کنویں کے پاس سے جب گزرا تو اس نے ایسے دیکھا کنویں کے ارد گرد کسی نے پانی نکالا تھا, تو پانی نکالا تھا جب تو پانی اس کا باہر نکال کے رکھا نا تو پانی گر گیا تھا, دوالے تھوڑا تھوڑا نا چکڑ بن گیا سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے, میں وہ بندہ جو تھا نا اس نے ایسے دیکھا کہ وہ چکڑ ہے نا, جو چکڑ وہ کیچڑ, وہاں ایک کتا ہے تو اپنی زبان کیچڑ کے اوپر پھیر رہا ہے, کیچڑ کے اوپر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کو ترس آیا کہ یہ بیچارہ دوالے دوالے پھر رہا ہے, چکر لا رہا ہے, اس کو پیاس لگی ہوئی ہے, نیچے جا نہیں سکتا. تو پرانے کنویں زیادہ چوڑے نہیں ہوتے تھے, بندہ ہاتھ رکھ کے نا آہستہ 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 نیچے وہ اینٹیں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے, وہ پکڑ کے چڑھتے تھے اوپر. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ کہنے لگا میرے کو نا ان کو شے نہیں, میں پانی کے ریتے دیا انہوں. اچانک اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے پاؤں پہ اس کی جوتی تھی بند جوتی, میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ دے. آپ نے فرمایا یہ اپنی جوتی لے کے نا نیچے اترے ہے,
تو جوتی لے کے نیچے جب اترا تو اس نے جوتی میں پانی بھر کے کہنے لگا اوپر نہیں چڑھا. اس نے وہ لے کے اپنے منہ کے اندر جوتی رکھ کے دندا نہ پھاڑ کے نا وہ پانی لے کے تو اوپر چڑھیا وہ سارا. دانتوں کے ساتھ اس نے اپنی جوتی پکڑی ہوئی تھی. پانی یہ کتے کے لیے لے کے آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اوپر باہر آیا, اس نے وہ انڈیل کے نا پانی جو تھا نا وہ کتے کے آگے کیا, کتے نے پانی پی لیا. پھر جتنی ضرورت تھی نا اس نے پانی اس کو کتے کو پلایا اور یہ چپ کر کے بڑا خوش ہو کے چلا گیا. جب اس کی موت آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر اللہ نے اس کی قدر کی. فغفر لہ, کہا جائے کتے کو پانی پیا, ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر کے جنت دے دی, چل. ہمارا دین تو ہمیں یہ باتیں سناتا ہے. یہ کون سے لوگ ہیں جو جانوروں کو اس طریقے سے زیادتی کرتے ہیں, مارتے ہیں, ان کے سینگ کاٹ دیتے ہیں, ان کے کان کاٹ دیتے ہیں. جانوروں کو یاد رکھے کسی قسم کا گول سوراخ کرنا, نیچے سے کاٹنا, اوپر سے کاٹنا, ادھا کان کاٹ دینا, سارے کا سارا حرام ہے اور یہ نقص ہے, اور یہ قربانی کے لیے یہ جانور جائز ہی نہیں ہے, یاد رکھیں. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جس وقت یہ بات سنائی نا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا پانی پلانے پہ, تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتے کو پانی پلانے پہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. اوے لوگو, اللہ معاف کرنے پہ آئے کون روک سکتا ہے؟ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری بھی کوئی نیک عمل تیری توفیق سے کی ہے, دیکھ کے ہمیں بھی معاف کر دینا, ہمارے ماں باپ اور آل اولاد پہ بھی رحم کر دینا. اے اللہ کے رسول کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے فرمایا ہاں جو بھی جانور زندہ ہے, پر جگر والی کوئی بھی چیز ہے, اس کو اگر کوئی چیز دی جائے اللہ اس پہ اجر دیتا ہے. صحابہ کہنے لگے, خوش ہو گئے, کمال بات ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پہ جنت. بلکہ آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان درخت لگاتا ہے نا, درخت, اور درخت ہے پھلدار, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پھل جتنا, وہ تو جب پکے گا تو انسان نے اتارنا ہے نا, اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جو جانور وہ لگے ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ پھل جو, تو جانور کئی آ کے اوپر, چڑیاں, دوسرے طوطے, کاں, ایل. میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ, کائنات کے امام نے فرمایا جتنے جانور آ کے اس میں سے ایک چونج بھی لان آ کے کھانا, اللہ قیامت کے دن اس کو اجر دے گا, ثواب دے گا. یہ جانوروں کا کس نے خیال رکھنا تھا؟ یہ اللہ کے دین نے جانوروں کا خیال رکھا ہے. نبی علیہ السلام ایک دن حدیث میں آتا ہے گزر رہے تھے, تو آپ جب گزر رہے تھے نا آپ نے دیکھا ایک اونٹ بڑا ماڑا ہے. میں یہ اونٹ کس کا ہے؟ اللہ سے ڈرو, کو خیال کرو, اپنا جانور رکھا ہوا ہے, خیال رکھو ان جانوروں کا. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جس آدمی کو اللہ نے کوئی جانور دیا ہے نا, تو وہ جانور وہ پتہ کیا کہ جس طرح لوگ سفر نہیں کرتے جانور کے اوپر بیٹھتے ہیں, تو کئی لوگ کسی جگہ کھڑا ہونا ہے نا تھوڑی دیر, تو جانور کو کھڑا ہے آپ اتنے بیٹھے نے گلاں کر دینے پہ, ہاں اینج 2 گھنٹے گلاں کر کے تو جانور تھلے ہوئے اور اتنے پار پا کے بیٹھا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا, فرمایا جانور کی جو پیٹھ ہے نا اس کی کمر کو یہ ممبر بنا کے نہ بیٹھا کرو اور باتیں کرتے نہ کر رہا کو, نیچے اترو, اس کو بیچارے کو بھی کو سا لین دیو. جانور کا بھی, اور ہم تو جانور کا بھی خیال رکھنے والے لوگ ہیں. لوگوں ہم انسانوں پہ کیسے ظلم زیادتی ہے. ساری دنیا کو پیغام امن اور سلامتی کا ہم دیتے ہیں,